یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ چار ایک ہی جگہ سے، ایک ہی نور محمد سے ظاہر ہوتے ہیں، تو ان چاروں کا مقام اعلیٰ والا ہے۔ تو جو بندہ ان چاروں کو مانے گا وہی بندہ ٹھیک ہے، جو ان چاروں میں سے تین کو مانے، ایک کو نہ مانے، دو کو مانے، دو کو مانے، دو کو نہ مانے، تو وہ بندہ بھٹکا ہوا ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ایمان کے اوپر شک ہے۔ آگے آئیے، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک ملتا ہے، محبوب فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، یہ میرے چار یاروں کی محبت کو اللہ نے تم پر ایسے فرض کر دیا ہے جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، ایسے ہی میرے یہ چار یاروں کی محبت اللہ نے تم پر فرض کر دی ہے۔ جو بندہ ان چاروں میں سے نماز کا انکار کر دے، دار اسلام سے گیا، نماز نہیں پڑھتا، نماز کا انکاری ہے، زکوٰۃ لاکھوں نکالے کوئی فائدہ نہیں، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، کہتا یہ ٹیکس ہے، کہتا یہ میرا پیسہ ہے، میں کیوں یہاں سے نکالوں، میں نہیں دیتا۔ گویا کہ اس کا نمازیں پڑھنا، اس کا چاہے وہ فرض نمازی ہو، چاہے وہ اشراق، چاشت، اوابین ہو، چاہے وہ تہجد ہو، چاہے وہ بندہ نوافل کی صورت میں جتنے نفل ادا کرتا رہے، قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ فرمایا نماز بھی پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، جب سال کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ تیری زندگی میں آئے گا تو اس کے روزے بھی فرض ہوں گے، وہ بھی رکھنے ہوں گے۔ اگر استطاعت ہوگی اللہ مال دے گا، حج تیرے اوپر فرض ہوگا، اللہ کے گھر کا حج بھی کرنا ہوگا، تو تو ٹھیک ہے، ہدایت پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ اگر ان چاروں کو چھوڑ دیتا ہے، دو کو اپناتا ہے، دو کو نہیں اپناتا، تین کو اپناتا ہے، ایک کو چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا باقی خلاف ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا اس طرح علی کی محبت کرنے والا تینوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بھی عبادت، اس کا بھی جو ہے یہ سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، صرف علی کی محبت قابل قبول نہیں ہوگی، باقی تین کی محبت بھی ضروری ہوگی۔ اب آئیے آگے سن لیجئے، محبوب علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا